شخصیت پرستی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے حق کوئی ختم ہو چکی ہے، اور شخصیت پرستی کی پردے کے پیچھے چھپ کر لوگوں نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے کا بھی حق ختم ہو جاتا ہے، اور اصلاح برے تنقید کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور شخصیت پرست شخص ایک دن اپنے دین، اپنے آئین، اپنے قانون سے بھی بالا تر ہو کر وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ جو کرنا اس کے لیے شرعاً اور قانوناً جائز اور درست نہیں ہوتا۔ شخصیت پرستی نے ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح ختم کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارا دین اسلام وہ خوبصورت اور پیارا دین ہے، وہ کامل اور مکمل دین ہے کہ جو شخصیت پرستی سے بھی منع کرتا ہے اور شخصیت پرستانہ ماحول کو سپورٹ بھی نہیں کرتا۔ عزیزان من، محترم ناظرین و سامعین، آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اس کے راوی مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی لشکر کو روانہ فرمایا اور اس پر حضرت عبداللہ بن ابی حذافہ کو امیر مقرر فرمایا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے لوگوں سے کہا، ایک آگ جلائی اور لوگوں سے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اب چونکہ آپ اس لشکر کے امیر تھے تو کچھ لوگوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ آگ میں کود پڑیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ انما فررنا بہا، کہ یا اے امیر، ہم تو اس آگ سے بھاگ کر اسلام کے دامن میں آئے ہیں، ہم آگ کی طرف کیوں جائیں؟ تو جب یہ واقعہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آگ میں کودنے کا ارادہ کر لیا تھا فرمایا کہ لو دخلتموہا لم یزالوا الی یوم القیامہ، اگر اس میں داخل، اس آگ میں وہ لوگ داخل ہو جاتے تو ہمیشہ قیامت تک اس آگ میں ہی رہتے، اور جو لوگ داخل ہونے کا جنہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت اور فرما برداری صرف نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جہاں شخصیت پرستی کا ناسور ہو اور جہاں آنکھوں پر اندھی تقلید کی پٹیاں چڑھی ہوں تو وہاں حق ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جس شخصیت میں وہ فنا ہیں اور جس شخصیت کی اندھی تقلید میں وہ مبتلا ہیں وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا غلط، وہ جائز کہہ رہا ہے یا ناجائز، وہ کوئی سیدھی بات کہہ رہا ہے یا کوئی الٹی بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ شخصیت پرستانہ جو ماحول ہے یہ ہمارے ہاں پیدا ہو چکا، اور اس کے منفی اثرات میں سے ایک بہت برا اثر یہ بھی ہے کہ جہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے وہاں فرقہ بندی شروع ہو جاتی ہے، وہاں فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کسی شخصیت کی اندھی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اس شخصیت کی خاطر ہر ناجائز کام کر گزرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سچی عقیدت اور شخصیت پرستی میں فرق ہے۔ سچی عقیدت سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے صحابہ کرام تبرک حاصل کر رہے تھے، اسے اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس شے نے اس عمل پر ابھارا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس عمل پر ابھارا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچی کرے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ انہیں تبرک حاصل کرنے سے، اس عقیدت سے منع بھی نہیں فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی توجہ اس خاص امر کی طرف بھی دلوائی کہ صرف تبرک حاصل کرنے تک نہ رکے رہنا بلکہ اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو بھی اعمال سے منور کیا جائے اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالا جائے۔ تو عزیزان من، سچی عقیدت منع نہیں ہے، اور سچی عقیدت کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بندہ جس سے سچی عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس کی اچھی صفات کو اپناتا ہے اور اس کی اچھی خصلتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ضمن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کا ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ ایک جگہ ایک نوجوان مجمع میں سے بہت مشکل سے آپ تک پہنچا اور اس نے آ کر آپ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ تو محمد علی جناح قائد اعظم جو تھے انہوں نے کہا کہ نوجوان تم نے میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دیا؟ تو نوجوان نے کہا کیونکہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، میں نے اس لیے بوسہ دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں تمہارا آئیڈیل کیوں ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے ایک سانس میں تعریفی جملے کہنا شروع کیے کہ آپ ایک سچے اور ایک امانت دار شخص ہیں، آپ علم رکھنے والے شخص ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کر کر دکھاتے ہیں، آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنی وہ تعریفیں کر سکا، جتنا وہ جانتا تھا اتنی اس نے تعریفیں کی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نوجوان سے کہا کہ اگر واقعی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں تمہارا آئیڈیل ہوں تو یہ خوبیاں تمہاری شخصیت میں نظر کیوں نہیں آتی؟ واہ کیا تربیت کا انداز تھا! یعنی اگر آپ کی عقیدت اور محبت سچی ہے تو جس شخصیت کے ساتھ وہ عقیدت اور محبت ہے اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں بھی تو آپ کی زندگی میں نظر آئیں، یا خالی زبان کلامی، خالی زبان سے دعوے کرنا اور خالی زبان سے یہ کہنا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، یہ تو خام خیالی ہے، محبت نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے، یہی وہ شخصیت پرستی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے آبا سے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو اپنے آبا سے تجھے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ عزیزان من، اسی ضمن میں شخصیت پرستی کے منفی اثرات میں سے ایک بہت ہی بڑا اور برا اثر یہ بھی ہے کہ جہاں شخصیت پرستی ہوتی ہے وہاں پر اشخاص لوگوں کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد تک، مرید اپنے پیر تک، اور کارکن اپنے لیڈر تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ اس طرح سے چمٹا کر، اس طرح سے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ یہ بس ساری زندگی ہمارا ہی بن کر رہے اور کہیں نہ جائے، بس یہ ہمارے ہی ہاتھ چومتا رہے اور ہماری بے جا جھوٹی تعریفیں کرتا رہے۔ آپ نے ایسی محافل میں واعظین کو، مقررین کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ صاحب سجادہ کی شان میں ایسی کرامات، ایسے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے قلابے ملا کر رکھ دیتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان صاحب سجادہ کے علاوہ جتنے با کمال لوگ ہیں سب فنا ہو چکے ہیں اور یہی حضرت صرف اکیلے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح کے آسمان و زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں۔ کیا ہماری درسگاہوں اور خانقاہوں میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا؟ کیا ہمارے اسلاف بھی یہی کچھ کرتے تھے؟ کیا وہ بھی طالب خلق تھے؟ نہ عزیزان من، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ طالب حق نہیں تھے، وہ طالب خلق نہیں تھے، وہ لوگ طالب حق تھے۔ وہ محافل سجاتے تھے، ان کے مرید ان کے پاس آتے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ چمٹانے کے لیے نہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دینے کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محافل سجاتے تھے۔ ان کی نیت اور ارادے یہ ہوتے تھے۔ لیکن آج کل عجیب و غریب شخصیت پرستی کا ماحول ہے۔ جو جس شخص کی شخصیت میں فنا ہے وہ اتنی اندھی تقلید کا قائل ہے کہ اس کے جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کر پاتا، اس کے ٹھیک اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر شخصیت پرستی کی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں انہیں حق نظر نہیں آتا، اور وہ اس شخصیت کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ اپنے دین، آئین اور ملک کے قانون اور ہر چیز سے بالا تر ہو جاتے ہیں، اور اس شخصیت کی خاطر وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہ سچی عقیدت نہیں ہے۔ سچی عقیدت یہ ہے کہ جہاں اسلام کچھ کر گزرنے کو کہتا ہے وہاں کیا جائے، اور جہاں اسلام روکتا ہے وہاں رکا جائے، بجائے اس کے کہ اس شخصیت کی خاطر، اس کی شخصیت میں فنا ہو کر، عمل سے بے پرواہ ہو کر، اس کی سیرت کو چھوڑ کر، اس کی اچھی خصلتوں اور خوبیوں کو چھوڑ کر بس بے جا تعریفات کی جائیں، بے جا فضائل بیان کیے جائیں اور بے جا لیپا توپی کی جائے۔ میرے عزیزان من، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شخصیت پرستی کے اس وائرس سے باہر نکلیں، اپنے ماحول کے اندر سچی عقیدت، سچی محبت اور الفت، یہ ماحول پیدا کریں تاکہ ہم حق سن سکیں، حق بول سکیں، ہم استفادہ بھی کر سکیں اور فائدہ پہنچا بھی سکیں، ہماری شخصیت لوگوں کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو۔ ورنہ یہ جب شخصیت پرستی کا مزاج پیدا ہوگا تو ہماری شخصیت سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، نفرتیں پھیلیں گی،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، جبکہ اصول یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے شخصیات کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں کرنا کہ جو آپ کی طبیعت اور مزاج کو سمجھ آ گیا وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، وہی سب کچھ ہے، اور جو آپ کی طبیعت اور شخصیت پر پورا نہیں اترا وہ غلط ہے۔ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ حق نہیں بلکہ وہ باطل ہے، نہیں، یہ اصول نہیں ہے۔ معیار اللہ نے قرآن و حدیث دیا ہے، سب سے بڑے معیار پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جن کی چمکتی ہوئی سیرت تا صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ معیار ہیں، جو حضور کی سیرت کے معیار پر اترنے والا ہے وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے، اس سے سچی عقیدت رکھی جائے، اس سے محبت رکھی جائے، بجائے اس کے کہ شخصیت پرستی کے وائرس میں چلا جائے بندہ اور اس میں غرق ہو جائے اور نہ حق کو بھی حق کہنا شروع کر دے، غلط کو بھی ٹھیک کہنا شروع کر دے۔ عزیزان من، میں اپنی گفتگو ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من۔